بڑی بات ہے بھائی، بڑی بات ہے، اوقات یاد دلائیں گی۔ ابھی نندن کے ملک سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون ہمیں ہماری اوقات یاد دلا رہی ہے۔ شاید کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ان کو چائنا نے بھی اوقات یاد دلائی۔ ہر بارڈر پہ تو یہ پنگا لینے کے عادی ہیں۔ ہم ڈیسنٹ قوم ہیں، ہم اس لیے زیادہ نہیں جو ہے کہ کہتے ہیں آگے پیش قدمی کرتے ہیں کہ وہاں ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان کو ہمارے وجہ سے اور مظالم کا نشانہ بنایا جائے، یا ہم اس لیے حملہ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے وہاں آبادی میں حملہ کریں تو ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ تو بہرحال لیکن چائنا نے ان کو ان کی اوقات یاد دلائی تھی، ان کی روتی ہوئی تصویریں، ان کی منتیں کرتے ہوئے، یعنی کبھی آپ امیجن کریں کسی ملک سے اس سے بڑی کوئی بےزتی ہوگی کہ اس کی فوج رو رہی ہوگی، فوج بچوں کی طرح بلک رہی ہوگی، معافیا مانگ رہی ہوگی، مار کھا رہی ہوگی، کبھی تھپڑ سے، کبھی گھونسوں سے، کبھی کس چیز سے۔ لیکن بہرحال بڑی بات ہے، پھر بھی ہمت کی انہوں نے کہ وہ سب کچھ بھلا کر، سب کچھ بےزتی ایک سائڈ پہ رکھ کر آگے ہمیں کہہ رہی ہیں اوقات، اور وہ بھی اسلام آباد میں۔ یعنی آپ دیکھیں اسلام آباد میں مندر بنے گا یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن بہرحال اس مسئلے کے کچھ پہلو جو ہیں سنجیدگی کے طور پہ بہت قابل غور ہیں۔ میں اس کو شرعی پہلو میں بھی آپ سے بات کروں گا، تاریخی پہلو میں بھی اس میں آپ سے بات کروں گا۔ اس کے علاوہ میں اس میں مستقبل کے تناظر میں بھی اس میں آپ سے بات کروں گا، اور حالیہ تناظر میں بھی اس میں چند الفاظ ادا کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں شرعی پہلو کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں اسلام جو ہے وہ کافروں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ کافروں کی قسم ہے جن کو ہم اپنے دوست کہہ سکتے ہیں، جو بے ضرر ہوتے ہیں، جنہوں نے ہمیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ہم ان کی بالکل عزت بھی کرتے ہیں، ان کو ان کے رائٹس دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور جو ہے ان سے ہم بہت اچھے طریقے سے پیش آنے کا ہمیں حکم بھی ہے، اس میں سلوک اچھا رکھنے کا حکم بھی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم ان کو اس دین کی اچھی تعلیمات سے واقف کرنا چاہیں گے تو اپنے پریکٹیکلی عمل سے کریں گے۔ لیکن ایک دوسری قسم بھی ہے جس کو ہمارا اسلام کفر کے ساتھ ساتھ دشمن کا درجہ بھی دیتا ہے، جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا ہو، جو ہمارے مسلمانوں پر ان کے مذہب کی وجہ سے ظلم کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کا رویہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ اگر انڈیا کے اندر دیکھیں تو بابری مسجد تو چلیں ایک ڈسپیوٹڈ وہ ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہوتا ہے، مسلمانوں کہ حالانکہ یہاں پہ تو اقلیت کے باوجود وہ بڑی کم تعداد میں ہندو، لیکن وہاں پر مسلمان پاکستان سے زیادہ تعداد میں، بھلے وہاں پہ اقلیت ہو کیونکہ اکثریت ہندوؤں کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کی تعداد اتنی کم نہیں ہے کہ اس کو جو ہے یکسر نظر انداز کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں وہاں پر مسلمانوں پہ کتنے ظلم ڈھائے جاتے ہیں، اور جو حکومت وہاں پہ جیت کے آتی ہے وہ اسلام دشمنی میں جیت کر آتی ہے۔ تو اس ملک میں مسلمان کے لیے آزادی ہے، یعنی یہ بھی ایک دیکھنے والا پہلو ہے، لیکن اس کے باوجود انڈیا میں مسجدیں ہیں موجود، اور اگر ہم اس کو اپنی کامیابی سمجھیں کہ اسلام آباد میں جی مندر نہیں بنے گا تو ہماری کامیابی ہو جائے گی، ہم جیت جائیں گے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر اس کے رد عمل میں وہ وہاں پر مسجدیں بنانے کے عمل کو روک دیں تو پھر کیا یہ ہماری کامیابی کہلائے گی یا ناکامی کہلائے گی؟ کیونکہ اگر ہم اس کو اسلام کا نام دے کر کہیں گے تو حرم تو یہ ہے نہیں کہ یہاں پر جو ہے بن نہیں سکتا ہو، ٹھیک ہے ایک اسلامی ریاست ہے، ایک آزاد ریاست ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے مسلمان بھائی جو وہاں ہیں ان کی بھی ایک ضرورت ہے، ان کی بھی ایک عبادت گاہ ہے جس کا نام مسجد ہے۔ اگر وہ یہ بدلے وہاں پہ لیں گے تو ہم یہاں پر اگر کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو ہماری بہت بڑی ناکامی یہ ہوگی کہ ہم وہاں پر ان کو ایک گراؤنڈ دے دیں گے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے مسجد بنانے سے انکار کر دیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انٹرنیشنلی ہم کہاں کھڑے ہوں گے، لوگ ہمیں یا دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھے گی۔ ہمیں ویسے ہی بہت سارے ناموں کا ہمیں تانا دیا جاتا ہے جس میں مذہبی انتہا پسندی اور یہ ساری چیزیں ہیں، ہم حالانکہ ایسے نہیں ہیں، ہمیں اپنے عمل سے یہ چیز ثابت کرنی چاہیے۔ کوئی برا ہو تو اس کے بدلے میں برا نہیں بنا جاتا، اس کے بدلے میں اچھا بن کر اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک خیر ایک شرعی پہلو تھا، اس پہ زیادہ روشنی ڈالنے کا حق علماء کا ہے ظاہری طور پر۔ جو دوسرا پہلو ہے وہ اس کا تاریخی پہلو ہے، اور اس میں حکومت کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ پاکستان جب بنانے وقت ہم نے ایک دو قومی نظریے کا اعلان کیا تھا کہ پاکستان اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اب ان کو فیسلیٹیٹ کرنا کیا یہ دو قومی نظریے پر ایک بہت بڑا وار نہیں کھلائے گا؟ تو اس کے لیے بھی حکومت کو اپنا جواب تیار رکھنا چاہیے کہ کیا ہم جس دو قومی نظریے کی بیس پر پارٹیشن کے لیے ایگری ہوئے تھے، کیا اب ہم اسی دو قومی نظریے کو بھول چکے ہیں؟ کیا ہم ان کی آباد کاری چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس بارے میں حکومت ضرور اپنا موقف سامنے لائے گی۔ تاریخی پہلو لانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے عرصے سے یہ سنتے آ رہے ہیں
کہ علماء جو ہیں کچھ وہ پاکستان بننے کے مخالف تھے یا کچھ لوگ مخالف تھے. تو میں آج آپ کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، مخالف نہیں تھے وہ، یعنی یہ بات کہنا کہ مخالف تھے، یہ بہت ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ. ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا. وہ پوائنٹ آف ویو کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں، مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، مثال کے طور پر آج خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ لاہور پہ اگر انڈیا حملہ کرتا ہے یا قبضہ کر لیتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو ہم کیا کہیں گے کہ چونکہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں ہم پر قبضہ کرنے کے لیے، تو چلیں اب آدھا یا جو ایریا آپ کا بنتا ہے، یا چلیں سکھ اگر قبضہ کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی پرانا بھی ہمارا تھا اور یہ ہمارا جو ہے کہ کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں خراسان، وہ جو ان کا ایریا ہے سارا سکھوں کا، کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے، انڈیا کا بھی اور پاکستان کا بھی، دونوں کا حصہ اس میں آتا ہے، خالصتان غالباً اس کا نام ہے، جو ان کا ایک نظریہ ہے. تو ہم کیا کہیں گے، چلو اب جی تم کامیاب ہو گئے تو چلو یہ حصہ کچھ تم رکھ لو اور کچھ حصہ ہمیں دے دو. ایسے تو نہیں کہیں گے نا، ہم وہ لیں گے واپس، کیونکہ جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو جائے ایک دفعہ، اسلامی حکومت کے اپنے عوامل ضرور ہیں کہ ان کو مائنورٹیز کا خیال رکھنا ہے، ان کو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، لیکن جہاں قائم ہو جائے تو ان سے دوبارہ اگر کوئی کافر یا کوئی اور غیر مسلم اس پر حملہ کرے، اس پہ قبضہ لینا چاہے، تو اب ہم پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، یا ہم جو ہے اس حصے کو واپس لیتے ہیں جس کے لیے ہماری فوج جو ہے بارڈرز پہ رہتی ہے کہ ہم اپنا حصے کو اب واپس لیں گے. تو کہنے کی بات یہ کہ جس طریقے سے آج اگر سکھ لاہور میں خالصتان کے اس پر آتے ہیں تو ہم ان سے پورا لاہور واپس لیں گے، ہم سے کہیں گے بھائی اپنے گردوارے میں آ کے عبادت کرنی ہے تو ضرور کرو، لیکن لاہور ہمارا ہے، پاکستان کیسا ہے یہ ہم نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے سوچیے کہ ہندوستان میں جب پارٹیشن سے پہلے 700 سال کے آس پاس جو اتنے سالوں جو حکومت رہی مسلمانوں کی، تو اس وقت ہندو بھی تو ادھر ہی رہتے تھے، اور اس حکومت کو ختم کیا. پھر انگریز جب آئے 1857 میں، جب انہوں نے ایک اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی جو بھی تھی اس سے ایک کاروبار شروع کیا، اور کرتے کرتے اپنا اثر بڑھا کے پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اس سچویشن تک لے آئے. تو چونکہ ایک اسلامی حکومت کو ختم کیا گیا، اس کے بدلے میں قبضہ کیا گیا، تو اب یہ جو علماء تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ پورا بر صغیر پاک و ہند جو ہے پورے کا پورا یہ ہمیں واپس چاہیے. یعنی پاکستان بننے کے خلاف نہیں کہتے، پورے ہندوستان کو پاکستان بناؤ، ایک حصہ نہیں، پورا ہندوستان اسلامی حکومت میں تھا، تو یہ پورے کا پورا واپس اسلامی حکومت میں آنا چاہیے. تو اس لیے ان کی یہ ہوتی، لیکن انہوں نے بہرحال اپنے موقف پہ قائم رہے بہت سارے علماء. اور جب پاکستان بن گیا تو پھر ان کی اسٹیٹمنٹس ایسی تھیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو پاکستان بننے کے وقت کہتے تھے کہ نہیں یہ ایک حصہ نہیں پورا، تو اب جو بن گیا اب ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی جب مسجد بنتی ہے نا تو یہ ایک ضرور اختلاف ہو سکتا ہے کہ ادھر بنے اتنی بنے یا کتنی بڑی جگہ اس کو دی جائے، الاٹ کی جائے، لیکن جب بن جاتی ہے تو سب کے لیے قابل احترام ہوتی ہے. چونکہ یہ ریاست بن چکی ہے اور اسلام کے نام پہ بنی تو ہمارے لیے قابل احترام ہے. انہوں نے اس چیز کو ایگری کیا. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قائد اعظم اور ان کے جو رفقا تھے وہ بھی بڑے مخلص، ہمارے محسن، پاکستان کے محسن، وہ اس وقت کی جو نزاکت ہے اس کو سمجھتے تھے، اور ان کی یہ سوچ تھی کہ اس وقت اگر اسٹینڈ نہ لیا گیا اور دو قومی نظریے کو بیس نہ بنایا گیا تو یہ نہ ہو کہ جو خطہ ہمیں مل رہا ہے وہ بھی ہمیں نہ ملے، اور خطہ ہونے کے بعد ہم زیادہ بہتر طریقے سے ظاہر چل سکتے تھے. تو انہوں نے اس دو قومی نظریے کو بیس بنا کر جو ہے کہ کہتے ہیں پاکستان، یعنی مسلمان اس وقت کے مسلمانوں کے جو ہے تحفظ کے لیے اور ایک ان کو ایک جگہ دینے کے لیے جہاں وہ اپنا ایک اسلامی نظام بنا کر دکھا سکیں، انہوں نے جو ہے جو جد و جہد کی وہ بھی قابل ستائش ہے. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرسپیکٹو ڈفرینٹ تھے کچھ علماء کے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے، اور بہت سے علماء قائد اعظم محمد علی جناح کے پرسپیکٹو میں بھی سوچتے تھے، لیکن نیتیں سب کی صحیح تھیں، مخلص سب تھے، اسلام کے ساتھ سب کی محبت تھی، اور ہمارے لیے سب ہی قابل احترام ہیں. لیکن انڈیا مت بھولے کہ ہم مسلمان اس یعنی مستقبل میں غزوہ ہند کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی پورا بھارت لیں گے، اور یہ بھی انشاءاللہ ہم جب پورا بھارت پاکستان کے اندر لے کر آئیں گے تو ہم بالکل ان کے مندر نہیں گرائیں گے، ان کو اجازت دیں گے جس طرح ہم پہلے اجازت دیتے تھے. ہم بڑے کھلے دماغ کھلے ذہن کے لوگ ہیں، ہم اس طرح ظلم نہیں کریں گے جس طرح انہوں نے ہمارے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے ہیں. ہم ظالم لوگ نہیں، ہم بڑے پرامن لوگ ہیں. ہم آپ کو سکھائیں گے
کہ کس طریقے سے مائنورٹیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی آپ کو 2023 قریب ہی ہے، ترکی جو ہے اپنے عوام کو تیار کر رہی ہے، ارطغرل دکھا رہی ہے ڈرامہ، اور خلافت کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو سکھا رہی ہے، ایک ذہن سازی کر رہی ہے۔ ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس چیز کا احساس دلانا چاہیے لوگوں کو کہ وہاں پہ انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو انڈین نہ سمجھا جائے، ان کو مسلمان سمجھا جائے، اور ان کو ان کے مذہب پہ آزادی سے عمل کرانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک اچھی مثال قائم کریں۔ حالیہ تناظر میں اگر ہم اس پر مزید بات کریں کہ حال میں اب کیا ہوگا، کیا یہ منظر بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، تو ایک چیز ضرور میں کہوں گا موجودہ حکومت سے کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے یعنی جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ قتل سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، تو فتنے میں جو بھی چیز فتنہ پیدا کر رہی ہو لوگوں کے جذبات کے ساتھ، تو اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اور فی الوقت اس وقت کے تناظر میں جب انڈیا جو ہے کشمیر پر مظالم ڈھا رہا ہے اور جو ہے زبردستی اس کو اپنے نقشے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس وقت یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے اس وقت، تو جو ہے کہ کہتے ہیں یہ فتنہ کریٹ کرنے والی بات ہے، اور اگین چاہے پرانی حکومت ہی نہیں حکومت تھی، لیکن بہرحال اس کام کو فی الحال روکنا چاہیے۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں حال ہی میں ابھی پاکستان کے اندر دہشت گرد کارروائیاں انڈیا کرا رہا ہے، یہ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا، اور یہ واضح بھی ہے کہ وہ پاکستان کا امن جو ہے ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے۔ سوچیں کہ اگر یہ چیز ہو گئی بن گئی اور وہاں پر خدا نخواستہ ایسا کوئی اٹیک ہوتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے جس کا ہم پر نام آ جاتا ہے پھر، کیونکہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، تو بننے کے بعد اگر ہم پھر حفاظت کے بھی ذمہ دار ہو جائیں گے بنانے کے بعد، تو پھر اگر اس نے کوئی سازش کی اور یہاں پر حملہ کروایا اور کہا دیکھیں جی یہ تو ہمارے مندروں پر حملہ کرتے اور اس سے جو ہے ہمارے پاکستان کے امپریشن برا بنانے کی کوشش کی، تو ہمیں اس چیز کو بھی مت بھولنا چاہیے کہ انڈیا جو ہے کہ کہتے ہیں ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ دشمن کم ظرف ہو تو وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ہمیں کم ظرف دشمنوں کے جو ہے سازشوں سے جو ہے کہ کہتے ہیں متنبع رہنا چاہیے، اور ہمیں ایسے منظر یا ایسی چیزوں کو انیشیٹو یعنی جو ہیں وہ جو ٹھیک ہے اٹس اوکے، وہ کافی ان کے لیے مزید بنانے کی جو ہے ضرورت نہ محسوس ہوتی ہے، اور ایسے ہی ایک لڑائی اور ایک امپریشن اور یہ ساری چیزوں میں تو میں سمجھتا ہوں اس کو فی الحال روک دینا چاہیے۔ بہرحال ایک غلطی تو پہلے میں تصحیح کر دوں کہ ہم قوم پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست لوگ ہیں، قوم سے ہمیں محبت ضرور ہیں، اور جو ہے کہ کہتے ہیں ہم اس کو اپنے ایمان کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم قوم نہیں، ہم ملت پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ کی نظر میں جیسے اب بنگلہ دیش بھی ٹوٹ گیا یا مسلمان کے مختلف ممالک، ہم سارے ایک ہیں، آپ کے انڈیا میں بھی جو مسلمان ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک قوم سے زیادہ ایک ملت پر بلیو رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جذبات ہیں، تو میں آپ کو جو ہے کیا کہوں گا کہ فینٹیسٹک ٹی کے لیے آپ بھی جو ہے تشریف لائیں، اور آپ بھی کہیں کہ ٹی از ویری فینٹیسٹک۔ ایک چونکہ تاریخی موضوع تھا، اس میں کوئی شرعی پہلو بھی تھے، تاریخی پہلو بھی تھے، تو اختلاف تو بہت ساروں کو ہو سکتا ہے بہت ساری رائے سے، لیکن جو میں نے مناسب سمجھا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ لوگ آزاد ہیں، اپنی رائے آپ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔